میرا جسم میری مرضی. اوے تو پیدا اپنے مرضی سے ہوا؟ نہیں. ماں باپ تیری مرضی کے تھے؟ نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. حسن نثار صاحب، محمد رفیع سودا کا ایک شعر ہے کہ دل کے ٹکڑوں کو بغل گیر لیے پھرتا ہوں، کچھ علاج ان کا بھی ہے، شیشہ گراں ہے کہ نہیں. تو یہ جو شیشہ گری ہے، اب ایک موقع عمران خان صاحب کے پاس آیا، نہ جانے اگلا موقع کس کو ملے گا 2023 میں. سسٹم نظام وہی جوں کا توں، ادارے بھی ویسے ہی، سماج بھی ویسے ہی، کوئی چیز بدلنی نہیں ہے. اب آگے وہ کیسے بدل سکتی ہے، وہ کون سا نظام لایا جانا چاہیے، وہ کون لا سکتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے اس وقت. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ نظام، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اور 30 سال میں کم از کم میں 60 بار ایک ٹرم استعمال کر چکا ہوں، آدم خور نظام. یہ آدم خور نظام ہے اور یہ انسانوں کا قاتل ہے، یہ دشمن ہے. اور جو بات آپ نے کی ڈیموکریسی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مسلمانوں کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، بالکل نہیں. اسلام میں اقتدار کی فلسفی یہ ہے، غور سے سنیں، کہ جو بندہ خود کو کسی منصب یا عہدے کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے بدترین آدمی ہوتا ہے. کہاں یہ پارٹیاں بناتے یا پارٹیوں میں گھستے، پھر چمچا گیریاں کرتے، پھر پارٹی فنڈز دیتے، پھر ٹکٹ لیتے، پھر لوگوں کو بیوقوف بناتے، ووٹ مانگنے، بھیک مانگنے جاتے، سبز باغ دکھاتے، اس میں دھاندلی بھی کرتے، پری پول ریگنگ بھی، ڈیورنگ دا پول بھی، اس کے بعد بھی سارا کرتے کراتے. یہ ڈیموکریسی ہے. اچھا، آپ اگر مغربی جمہوریت کی بات کرو، یہ تو اس کی بھی پیروڈی ہے. یہ جگاڑ ہے بھائی. کوئی اس ملک میں کس کا ووٹ ہونا ہے یار؟ جس بندے کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر پہ چھت اپنی نہیں، اس کی رائے اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ تصوری بوگس ہے. ہم چونکہ انٹلیکچولی بینکرپٹ لوگ ہیں، پیچھے پیچھے بھاگ گئے. ہم لوگ پتہ نہیں کیا سے کو اور الٹا نکل جائے گا. یہ نہیں ہونا اس کے ہوتے ہوئے. آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر، پاکستان میں یہ ڈیموکریسی وغیرہ کا ڈھونگ اگر اس ملک کو بنانا ہے، اس کو پہلے بچانا ہے، پھر اس کو بنانا ہے، تو ڈیموکریسی وغیرہ اس نظام کے ہوتے ہوئے، اس گند کے. یہ بیلٹ باکس نہیں ہے، یہ قبر ہے عوام کی. یہ جو فیشنی اٹھ کے کہتے ہیں نا، یہ خاص کراؤڈ ہے اس ملک میں، میرا جسم میری مرضی. اوے تو پیدا اپنے مرضی سے ہوا؟ نہیں. ماں باپ تیری مرضی کے تھے؟ نہیں. بہن بھائی تیری مرضی کے تھے؟ نہیں. مذہب تیری مرضی کا تھا؟ نہیں. جس میں تو پیدا ہوا ملک تیری مرضی کا تھا؟ نہیں. تیرا بلڈ گروپ تیری مرضی کا تھا؟ نہیں. تیرا قد، تیری شکل، تیرا تھوبڑا تیری نہیں. ہوئے موت تجھے تیری مرضی سے آنی ہے؟ نہیں. تو تیرا جسم تیری مرضی کیسی ہو گئی ہے؟ ہم انٹلیکچولی بانج لوگ ہیں، بنجر زمین ہے یہ. اور بھی اس طرح یہ بیلٹ باکس اور فلانا، یہ ساری ڈرل، ساری یہ بکواس ہے. اور خاص طور پہ پارلیمانی نظام نہیں. دیکھو بات سنو، پورے عالم اسلام میں مجھے بتاؤ جینون جمہوریت، میں تو مغربی جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن اوکے فائن ایکسیپٹڈ، وہ تو ہو خالص، وہ ہو نہیں سکتی. اور جو ماں ہے جمہوریت کی وہ ہے انگلینڈ. انگلینڈ میں ذرا پتہ تو کرو، نیکسٹ ٹائم جب بات کریں مجھے بتانا. آپ بتاؤ گے، ورنہ ہم اکٹھے نہیں ہوں گے پروگرام میں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون کون سے مراحل میں گزر کے ہر بالغ بندہ ووٹر بنا تھا. ویسٹرن ڈیموکریسی کی ایک تاریخ ہے، میں نے تو نہیں لکھی. ادھر کیا ہے، جس بندے کو صحیح غلط کا نہیں پتا، سیاہ و سفید کی تمیز نہیں ہے، جو فقوں کا، غربتوں کا، ٹھڈے کا، تھانے کا، کچہری کا مارا ہوا، وہاں ایک کن ٹوٹا بدماش، جس کے پاس آگے بدماش بھی ہیں، موالی بھی ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہے،
اس کے پاس چھتر بھی ہے، وہ ووٹ ہانکتا ہے، ووٹوں کا ہانکا ہوتا ہے۔ یہ جو میرا بڑا زبان زد عام ہے، وہ تو محاورہ ہی بن گیا ہے، یہ جلسوں جلوسوں پہ لوگ انسان نہیں ناچ رہے ہوتے، یہ قیمے والے نان ناچتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پلے۔ انسان ہونے کے لیے یاد رکھنا انسانوں سے مشابہت ضروری نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا کوئی انسانی حقوق نہیں یہاں، بولشٹ، یہ لگژری یو کینٹ افورڈ۔ میں اس لیے انسان ہوں کہ میری انسانوں سے شکل صورت شباہت ملتی۔ انسانی حقوق کے لیے پہلے ثابت کرو تم انسان ہو۔ 2 سال کے بچے، 1 سال کے بچے، مردہ عورت قبر سے، نے کہا اس کی بے حرمتی کرنے والے، ان کے بھی انسانی حقوق ہوں گے یا ان کے بھی ہوں گے؟ جنہوں نے اس معصوم سری لنکن کو جو اپنے 2 معصوم بچے پالنے آیا تھا، اس کو زندہ جلا دیا، یہ انسان ہے؟ بالکل صحیح۔ یہ ملک ہے بڑا دلچسپ، بھونکنے کی آزادی بھی چاہیے، اچھا بولنے کی آزادی تو سمجھ میں آتی ہے، میرا تو پیشہ ہے بولنا اور لکھنا، تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل۔ تو بھونکنے کی تو مجھے آزادی نہیں ہونی چاہیے، کاٹنے کی، یہ تو کہتے ہیں بھونکنے کی بھی آزادی دو، کاٹنے کی بھی آزادی دو، اور پھر اس پہ بھی پابندی لگاؤ کہ وہ جو ٹیکے لگتے ہیں بعد میں وہ بھی نہیں لگائے گا مریض۔ کیا تماشا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، انسانی حقوق، یہ مرحلہ وار ہے یار۔ سوسائٹی جب ایک خاص لیول پہ خاص سفر کرتی ہے، یہ امریکن سے جو اپنے کالے ملازمین کے بچے بیچ دیا کرتے، ان کے بھی جو ملازم ہوتے تھے وہ روٹس ہے ایلیکس ہیلے کا ناول، وہ پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہاں تک آئے، ابھی بھی ایک لمبا سفر ہے ان کا۔ اسکینڈینیوینز کی اپنی تاریخ ہے، ہماری ایک اپنی تاریخ ہے، کبھی پڑھ کے تو دیکھو، مسدس حلی پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا اوقات کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں آپ کے پاس، میں آپ نے اتنے پوچھے، میں ایک پوچھتا ہوں۔ جی 24-25 کروڑ یہاں پلس مائنس اتنا انڈیا میں مسلمان، اتنا ہی بنگلہ دیش میں لگا لو، یہ 75 کروڑ جو ہے، یہ 75 کروڑ کہاں سے؟ ہمارا اوریجن کیا ہے؟ ان میں عرب اوریجن کے کتنے، سینٹرل ایشین کتنے، ایرانین کتنے ہیں، افغانستان، آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، پھر تاج برطانیہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہاں بہت سارے لوگوں نے کرسچینٹی، بکواس بندہ اپ گریڈ ہوتا ہے، انسانوں کو آسرے چاہیے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی فہم ہی نہیں ہے، دین کی بنیادی چیزوں کا فہم نہیں، جس کو دیکھو شریعت کی بات کرتا ہے، شریعہ، یہ تو شریعت کہتے ہیں، شریعہ، وہ شریعہ کہتے ہیں مسلسل بہتے ہوئے پانی کو، اگر وہ چند دن رک جائے it turns into کریہا۔ تو پانی کب کا رکا ہوا؟ بہتے پانی کو نافذ کیسے کرو گے آپ؟ لیکن نہیں، کوئی سوال کا یہاں بنیادی الفاظ کے مطلب پوچھ لیں امیر عباس صاحب، ساری کہانی پوچھیں کسی سے زکوٰۃ کا کیا مطلب، پوچھیں کسی سے صبر کا کیا مطلب ہے، پوچھیں کسی سے انتقام کا لغوی مطلب پوچھیں۔ وہ یہاں تو مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم، یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا؟ وہ چند لفظوں میں وہ 3 لفظ اپنے، شروع کرتا ہوں ساتھ، یہ کہاں سے آپ نے اپنی طرف سے ڈال دی؟ بچوں کو یہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی لفظ صبر ہے، خمر ہے، شراب کے لیے لفظ، خمر کا اوریجن کیا ہے؟ پتہ ہی کک نہیں۔ نااہل ترین بندہ سیاستدان ہے جس کو ککھ نہیں پتا، وہ آپ کا وائز ہے یا یہ تو کیا ہے؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ بالکل صحیح بات۔